اللہ کے پیارے نبی جب کل قیامت کے دن اپنی امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جس کو پینے کے بعد کسی کو پیاس نہیں لگے گی، تو جس نے بدعت کی ہوگی دنیا میں، جس نے دین کے اندر نیا نیا کام نکالا ہوگا، اللہ کے پیارے نبی جب اس کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے تو فرشتے روک دیں گے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اے فرشتوں تم مجھے کیوں منع کر رہے ہو، ان کو پانی کیوں نہیں پلانے دے رہے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے گل کھلائے ہیں۔ دین کے اندر کوئی نیا کام دین سمجھ کر کے نکالا جائے تو وہ کام بدعت ہے۔ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، شاید 2 سال پہلے کی بات ہے، میرا کلیا چک کے علاقے میں کہیں پروگرام تھا۔ میں مالدہ سے جب کلیا چک کی طرف آنے لگا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، سارے راستے بلاک تھے اور مسلمانوں کے جلوس نکل رہے تھے اور بڑے بڑے ڈی جے کے ساؤنڈ بج رہے تھے۔ جوان جوان لڑکیاں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منا رہی تھیں۔ بڑے بڑے ڈی جے ساؤنڈ پر اللہ کے نبی کی تعریف میں قصیدے پڑھے جا رہے تھے۔ وہ لوگوں یہ منظر دیکھ کر کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ جس نبی نے کبھی میوزک کی آواز کو نہیں سنا، جس نبی نے میوزک کی آواز کو مزمار الشیطان قرار دیا، آج میوزک بجا بجا کے اس نبی کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ جس نبی نے اپنی امت کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا اور بے پردہ نکلنے سے منع کیا، اسی نبی کی پیدائش کی خوشی کے نام پر جوان جوان لڑکیاں سج دھج کر کے میک اپ کر کے لپسٹک لگا کر کے میک اپ لگا کر کے کریم پاؤڈر لگا کر کے اپنے گھروں سے بہترین کپڑے پہن کر کے نکل رہی ہیں۔ واللہ یہ منظر دیکھ کر کے بڑی دل کو تکلیف پہنچی۔ یہ کام آپ کے کلیا چک کی مارکیٹ میں نے دیکھا، یہ کام ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کام دیکھ کر کے بہت سے لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں، کس نام پہ؟ نبی کی محبت کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ۔ مگر یہ کام 1400 سال پہلے نبی نے نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے نہیں کیا۔ اس کام کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ جو کام ثواب سمجھ کے کیا جائے، دین سمجھ کے کیا جائے اور اس کا ثبوت نہ ہو، اس کا پروف نہ ہو، وہ کام نبی نے نہ کیا ہو، نبی کے صحابہ نے نہ کیا ہو، اس کام کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں کیا فرماتے تھے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں او لوگو کان کھول کر کے سن لو، اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے، امام مالک تو اللہ کے نبی کے 100 سال بعد کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 100 سال پہلے جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگو میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ امام مالک کہتے ہیں وہ لوگو جس نے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا، فقد زعم ان محمدًا خان الرسالہ، وہ یہ کلیم کر رہا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کے دین کو پورا نہیں پہنچایا، اللہ کے نبی نے ادھورا دین پہنچایا، اللہ کے نبی نے انکمپلیٹ دین پہنچایا، اور یہ بدعت نکال کر کے اس کو پورا کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، او لوگو میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ امام مالک کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، جو چیز نبی کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ سوال آتا ہے، مردے کو دفنایا گیا، دفنانے کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں اور جتنے مقتدی ہیں سب آمین آمین کر رہے ہیں۔ سوال آتا ہے مولوی صاحب کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے۔
اس لیے کہ نبی نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اجتماعی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ مردے کو آپ نے دفنا لیا، فصلوا لہ التثبیت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مردے کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو۔ ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے اپنے اپنے طور پہ دعا کرے، لیکن ایک آدمی دعا کر رہا اور باقی سب آمین کہہ رہے ہیں، اس شکل کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ کہیں کہیں مردے کو دفنانے کے بعد کھڑے ہو کر کے وہاں اذان دینے لگتے ہیں، پوری اذان دیتے، پوچھو بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، تو ہم اس لیے اذان دیتے ہیں، مردے سے ابھی سوال و جواب ہوگا تو شیطان آ کر کے پریشان کرے گا، ہم اذان دے کر کے شیطان کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ لاجک نہیں چلے گی میرے بھائی، دین لاجک کا نام نہیں ہے، دین اپنا دماغ لگانے کا نام نہیں ہے۔ اگر یہ لاجک صحیح ہوتی تو نبی اور صحابہ کے دور میں بھی دفن کرنے کے بعد لوگ اذان دیتے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جب نبی نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کام؟ دین لاجک کا نام نہیں ہے۔ سردی کا موسم ہے، میں نے موزہ پہنا ہے اور یہ کپڑے کا موزہ ہے، مسئلہ یاد رکھو، چمڑے کے موزے پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، کپڑے کے موزے پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ چمڑے کے موزے کو عربی میں خف کہتے ہیں اور کپڑے کے موزے کو عربی میں جورب کہتے ہیں۔ جورب پر بھی مسح کرنا ثابت ہے، خف پر بھی مسح کرنا ثابت ہے۔ اگر آپ اپنے گھر پر ہیں تو 24 گھنٹہ، یعنی آج اگر آپ نے مان لیجیے عشاء کی نماز میں آپ نے موزہ پہنا، شرط یہ ہے آپ وضو کر کے موزہ پہنے ہوں، وضو کر کے پیر وغیرہ دھل کے آپ نے موزہ پہنا، تو کل عشاء کی نماز کے پہلے تک، یعنی کل فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، یہ 4 ٹائم کی نماز آپ موزہ پہنے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر وضو کے ٹائم اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ کو پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، موزے کے اوپر آپ مسح کر لیں۔ یہ مسئلہ کس کے لیے ہے؟ جو گھر پہ ہے۔ ہاں سفر میں اگر آپ ہیں، جیسے میں بنارس سے آپ کے بنگال میں آیا ہوں، تو میرے لیے 3 دن کی چھوٹ ہے۔ میں اگر آج مسح کر رہا ہوں، آج میں نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے، تو میں اگلے 3 دن تک لگاتار چاہوں، اگر موزہ میں نہیں اتار رہا ہوں تو بغیر پیر دھلے میں موزے پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ یہ مسئلہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہ مسئلہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن آپ غور کریں، ہم جب موزہ پہنتے ہیں موزے کے اوپر مسح کرتے ہیں، اور جیسے دونوں کان کا ایک ساتھ مسح کرتے ہیں، ایسے دونوں ہاتھ ہلکا سا بھگو کر کے دونوں موزے پر ایک ساتھ مسح کر لینا چاہیے۔ لیکن ہم مسح ہمیشہ اوپر کرتے ہیں، نیچے نہیں کرتے۔ جبکہ ہم موزہ پہن کے جب چلتے ہیں تو جو ڈسٹ ہوتا ہے، جو گرد و غبار ہوتا ہے، جو دھول ہوتی ہے، وہ نیچے لگتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم نیچے ہاتھ لگا کر کے دھول کو صاف کریں، مگر ہم اوپر مسح کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا، اگر دین لاجک کی بنیاد پر ہوتا تو مسح اوپر نہ ہوتا، مسح نیچے ہوتا، لیکن مسح اوپر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین قرآن و سنت پر چلنے کا نام ہے، دین اپنی لاجک کا نام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے کام لاجک کے نام پر ہو رہے ہیں۔ مرنے والا مر گیا، اس کے تیسرے دن بریانی بن رہی ہے، بریانی پکا کر کے مدرسے میں بچوں کو دی جا رہی ہے، محلے کے غریبوں کو دی جا رہی۔ پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تیجا ہے۔ 10ویں دن پھر بریانی پک رہی، پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے 10واں ہے۔ پھر 40ویں دن پھر بریانی بن رہی، پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے 40واں ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے باپ کی طرف سے اگر تمہیں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، بچوں کو کھانا کھلانا ہے، مدرسے کے غریب بچوں کو، تو اس کے لیے تیسرے دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے 10ویں دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے 40ویں دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے جس دن باپ کا انتقال ہوا ہے اسی دن ہر سال، جیسے شادی کا آدمی اینیورسری مناتا ہے اور پیدائش کا برتھڈے مناتا ہے، ویسے ہی مرنے کے لوگ برسی مناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بدعت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو بدعت سے جب تک ہم سماج کو پاک نہیں کریں گے، سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے، ایک اور کام بھی کرنا ہے میرے بھائی، فرقہ پرستی کو ختم کرنا ہے، امت کو ایک کرنا ہے، امت کو لڑانا نہیں ہے، امت کو اتحاد، امت کے اندر ایکتا پیدا کرنا، یونٹی پیدا کرنا ہے۔ امت ایک کب ہوگی؟ جب اس امت کا پلیٹ فارم ایک ہوگا۔ امت کا پلیٹ فارم کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ ابھی فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو آیا، واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو آیا، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کے دوران یہ کہہ رہے ہیں او لوگو وہابی جس گھڑے میں پانی پی لے اس گھڑے سے پانی نہ پیا کرو، اس گھڑے کو توڑ دو۔ وہابی جس چارپائی پر بیٹھ جائے اس چارپائی کو توڑ دو، اس چارپائی پر نہ بیٹھو۔ وہ کہتے ہیں کہ کتا اگر تمہارے برتن میں منہ لگا دے تو کتے کا منہ لگایا ہوا برتن تو پاک ہو سکتا ہے، مگر یہ وہابی نبی کا گستاخ ہے، یہ وہابی نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ اس وہابی نے جس برتن میں منہ لگا دیا اس برتن کو کبھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ او لوگو اتنی نفرت کہاں سے لاتے ہو؟ او لوگو اتنی نفرت تم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر تمہیں ہماری رسول کی محبت پر شک ہے آ جاؤ، ہم کلیجہ چیر کے تمہیں دکھانے کو تیار ہیں۔ ہاں ہم بدعات و خرافات تو نہیں کر سکتے، ہم تمہاری طرح رسول کی محبت کے نام پر ہم کیک تو نہیں کاٹ سکتے، ہم 12 ربیع الاول کو جلوس تو نہیں نکالتے، لیکن ہاں ہم تو نبی سے اتنا پیار کرتے، اتنا پیار کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم وہیں پر ہاتھ باندھتے ہیں جہاں میرے نبی نے نماز باندھا تھا۔ ہم تحیات میں جب انگلی کو ہلاتے ہیں ہم وہیں پر انگلی کو حرکت دیتے ہیں جہاں پر ہمارے نبی نے حرکت دی تھی۔ ہم تو ہر کام نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگوں اتنی نفرت نہ پھیلاؤ، یہ امت پہلے ہی آج بہت سارے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اس امت کے اندر پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں، اس امت کو مزید پریشان نہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیو، آج تم مرغا کھا کھا کر کے اور بہترین کھانے کھا کھا کر کے تم لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو۔ میرے نبی نے تو پتھر کھا کھا کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا تھا۔ او لوگوں میرے نبی نے پتھر کھا کے جوڑا تھا اور تم مرغا کھا کر کے اور تم چکن کھا کر کے لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو۔ او لوگوں میرے نبی نے تو اس امت کو کیا بنایا تھا؟ آپ نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ او لوگوں مسلمان کو مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے، مسلمان کو مسلمان کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی ایگزامپل دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں، کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ جیسے ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے، عمارت کے اندر ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی طاقت بن جائے۔ فلسطین کے بچے مریں تو کلیہ چک کے مسلمان کو بھی درد ہو، اور دنیا کے کسی خطے میں مسلمان کا خون بہے تو بھارت کے مسلمان کو بھی تکلیف پہنچے۔ یہ ہوتا ہے اسلامی محبت اور اسلامی بھائی چارہ۔ میرے نبی نے یہ بھائی چارہ آپ کے اندر پیدا کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ او لوگو آپس میں اتنی محبت کیا کرو، اتنی ہمدردی کیا کرو، اتنا پیار کیا کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے۔ اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اگر بدن کے اندر کوئی ایک انگ بھی اگر بیمار ہو جاتا ہے سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے، سارا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، پوری باڈی میں فیور ہو جاتا ہے۔ او لوگوں جس طریقے سے انسان کا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو جاؤ۔ اسی لیے ہمیں سلام سکھایا گیا۔ دنیا کے اور مذہب کے لوگ، ہمارے ہندو بھائی جب ملتے کہتے رام رام، جے شری کرشن۔ ہمارے عیسائی بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ۔ ہمارے سکھ بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں ست سری اکال۔ ان کے اپنے اپنے نعرے ہیں، مگر مسلمان جب ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان یہ بولتا ہے، دشمن بھی سامنے آ جائے اللہ کے نبی نے فرمایا جسے تم پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ جب ہم نے سلام کر دیا ساری نفرت تو ہوا ہو گئی، ساری نفرت تو مٹ گئی۔ جب میں نے اپنے دشمن سے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو دشمنی تو میں نے تبھی ختم کر دی، کیونکہ میں نے کہہ دیا اے میرے دشمن میں سلامتی کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے، میں رحمت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے، میں برکت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے۔ اتنی بڑی دعا جب میں نے دے دی تو پھر دشمنی کہاں رہ گئی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم کو وہ نسخہ بتاتا ہوں، او لوگو تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا طریقہ ہے جب تم اس پر عمل کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں
सलाम को बढ़ाओ, एक दूसरे को सलाम किया करो। जितना सलाम को बढ़ाओगे उतनी मोहब्बत तुम्हारे अंदर पैदा होगी। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह करना है, नफरत को ख़त्म करना पड़ेगा, फ़िरक़ा परस्ती को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, मसलक का इख्तिलाफ है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बहुत सारी गलतियों में मुब्तला हैं। हम प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से उनकी हम इस्लाह करेंगे, मगर हम नफ़रत का चूरन नहीं बांटेंगे, हम नफ़रत का प्रचार नहीं करेंगे, हम गले लग करके मोहब्बत के साथ काम करेंगे। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह करना है, एक और काम भी करना है। अभी 2-3 हफ्ता पहले जुमा का खुतबा मैंने इसी कलियाचक में एक जगह पड़ती है मालदार पाड़ा, वहाँ पे मैंने जुमा का खुतबा दिया, टाइम दिया मैंने, लेकिन मजबूरी आ गई। मेरा प्रोग्राम रात में खड़गपुर में था, ट्रेन से मुझे सुबह वंदे भारत से हावड़ा से आपके मालदा उतरना था। ट्रेन मेरी 5 मिनट में लेट पहुंचा, मिस हो गई, मेरा जुमा भी रास्ते में चला गया, जुमा मैं नहीं पढ़ा पाया। कल मेरे पास एक मैसेज आया, उसी मालदार पाड़ा के एक नौजवान का मैसेज आया और उसने कहीं से मेरा नंबर हासिल किया। इसीलिए मैं नंबर भी आमतौर से नौजवानों को नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है हर तरीके के लोग होते हैं। मैं जुमा के खुतबे में नहीं पहुंच पाया तो इसी कलियाचक के उसी इलाके के एक नौजवान ने मुझे मैसेज किया और कहा कि मौलवी साहब आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं, बहुत बड़े धोखेबाज हैं, आपने धोखा दिया है। ये आज हमारे नौजवान का हाल है। आप अपने मेहमान की, अपने आलिम की इज्जत नहीं कर सकते तो मेरे भाई ऐसे अखलाक का क्या मतलब है? आज हमें अपने अखलाक को भी सुधारने की जरूरत है। हम अहले हदीस हैं, हम शिर्क नहीं करते, हम मज़ार पे सजदा नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे 100 खून माफ हो जाएंगे, हमें अपने अखलाक को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते और कहते हैं, अल्लाह के नबी मुझे कोई वसीयत कर दीजिए, मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात बता दीजिए, मुझे कोई महत्वपूर्ण बात बता दीजिए। अल्लाह के नबी 2 बातें उनको बताते हैं। और कलियाचक वालों, सुल्तानगंज वालों, ये 2 बातें अगर आपने नोट कर ली, मैं समझता हूं कि मेरी पूरी तकरीर कामयाब हो जाएगी। ये 2 बातें अगर आपने सीख ली। अल्लाह के नबी अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहते हैं, ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तुम जहां भी रहो अल्लाह से डरो। अपने घर में हो तब भी अल्लाह से डरो, मस्जिद में हो तब भी अल्लाह से डरो, जलसे में गए हो तब भी अल्लाह से डरो, और मार्केट में हो तब भी अल्लाह से डरो, अपने कमरे में बंद हो तब भी अल्लाह से डरो, और पब्लिक के सामने हो तब भी अल्लाह से डरो। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी तुम जहां पर भी रहो अल्लाह से डरते रहना। और दूसरी चीज, व अत्बिइस सय्यतल हसनत तमहुहा, ऐ अबू ज़र जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए, जब तुमसे कोई गलती हो जाए तो जल्दी से कोई नेकी कर लो, तुम्हारी नेकी तुम्हारे गुनाह को मिटा डालेगी। जब तुम कोई गुनाह कर दो, कोई गलती हो जाए तो जल्दी से कोई नेकी कर दो, जब तुम नेकी कर लोगे तो तुम्हारे गुनाह को अल्लाह ताला माफ कर देगा। और तीसरी चीज, व खालिक़िन नास बिखुल्क़िन हसन, ऐ अबू ज़र लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आया करो, लोगों के साथ बुरा व्यवहार न किया करो, लोगों के साथ बदतमीजी न किया करो। मेरे नौजवान साथियों, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपनी गुफ्तगू को, अपने बिहेवियर को अच्छा बनाओ। हजरत लुक़मान अपने बच्चे को क्या नसीहत करते हैं, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, ऐ मेरे बच्चे तू गाल फुला करके लोगों से न मिलाकर, ऐ मेरे बच्चे तू गाल फुला करके लोगों से न मिलाकर, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और तू जमीन में अकड़ करके न चला कर। 4 पैसे कमा लिए तो अकड़ा न करो। तुम्हारे पास बड़े बड़े नेताओं से तुम्हारा ताल्लुक हो गया, तुम एमएलए साहब के साथ चलने लगे, तुम एमपी साहब के साथ चलने लगे, तुम प्रेसिडेंट के साथ चलने लगे, तुम प्रधानमंत्री के साथ चलने लगे, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, तुम्हारे अंदर तकब्बुर आ गया। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, तुम जमीन में अकड़ करके न चला करो। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। एक आदमी मार्केट में जा रहा था, बहुत सारा सामान उसने लिया था, वो एक कुली को तलाश करने लगा, कोई कुली मिल जाए, कोई पोर्टर मिल जाए मेरे सामान को उठाने वाला, तो मुझे कुछ मदद मिल जाए। एक आदमी को देखा, सिंपल ड्रेस में है, समझा ये कुली का काम करता है, कहा भाई मेरा ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दो। उस आदमी ने उसका सारा सामान अपने सर पे उठाया, उसके साथ जाने लगा। रास्ते में जो लोग देखते
تو جو آدمی سامان اٹھائے ہوئے تھا اس کو دیکھ کے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ پر سلام، اے ابو عبداللہ آپ پر سلام۔ اب یہ بیچارہ پریشان تھا، سب لوگ اس کو سلام کر رہی ہے کون آدمی؟ تو ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے جس کو میں نے اپنا سامان اٹھانے کا کام دیا ہے؟ کہا رے تم کو پتا نہیں یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابی سلمان فارسی ہیں، اور یہ اس شہر کے گورنر ہیں، یہ مدائن کے گورنر ہیں۔ کہا یا اللہ، مدائن کے گورنر سے میں کولی کا کام کروا رہا ہوں؟ کہا ارے حضرت معاف کیجئے، میں نے پہچانا نہیں تھا، جلدی سے یہ سامان اتار دیجئے۔ کہا نہیں، اب جب تک یہ سامان تمہارے گھر میں نہیں پہنچا دوں گا میں اپنے سر سے یہ سامان نہیں اتاروں گا۔ ان کے گھر تک سلمان فارسی نے وہ سامان پہنچایا۔ یہ سلمان فارسی کا اخلاق تھا، یہ صحابی کا اخلاق تھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جب ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا تو جیسے روزے کو تولا جائے گا، نماز کو تولا جائے گا، زکوٰۃ کو تولا جائے گا، صدقہ خیرات کو تولا جائے گا، ہمارے اخلاق کو بھی تولا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، اللہ کے ہاں ترازو پر سب سے وزنی، سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو اخلاق ہوگا۔ میرے بھائیو، اپنے اخلاق کو بہتر بنا دو۔ آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت، آپ کی ٹاکنگز، آپ کی بھاشا، آپ کا وکتویہ وہ بتاتا ہے کہ آپ کا مینر کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں اے میرے بچے، اونچی آواز میں لوگوں سے بات نہ کیا کر، وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب تو چلا کر تو تیری چال بھی بہت تیز نہ ہو بلکہ بیچ کی چال ہو، اور جب تو بولا کر تو بہت چلا کر کے نہ بولا کر، درمیانی آواز میں بولا کر۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ جانتے ہو گدھے کی آواز سب سے بری کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ گدھے کی آواز میں کوئی ردم نہیں ہوتا ہے، کوئی لے نہیں ہوتی ہے، کوئی سر نہیں ہوتا ہے، گدھا بس چلاتا ہے۔ تو چلانے والوں کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ اور آگے بڑھیے۔ ایک بہت بڑی برائی ہم سماج میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں، شادی بیاہ کے اندر بہت ساری غیر اسلامی چیزیں۔ اسی بنگال کے اندر ہم نے دیکھا ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، اور ہلدی کی رسم جس دن ہو رہی ہے بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے، ساری لڑکیوں نے ہلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سارے لڑکوں نے ہلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پورا کھانا پینا ہو رہا ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے صاحب؟ یہ ہلدی کی رسم ہو رہی ہے۔ مسلمان کی شادی ہے، مسلمان میں بھی اہل حدیث کی شادی ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے والے کی شادی ہے، رفع یدین کرنے والے کی شادی ہے، لیکن ہلدی کی رسم اس کے گھر پہ ہو رہی ہے۔ منگنی کی سیریمنی اور منگنی کی رسم بھی اس کے گھر پہ ہو رہی ہے، اور سونے کی انگوٹھی دلہن کو بھی پہنائی جا رہی ہے، اور سونے کی انگوٹھی دلہے کو بھی پہنائی جا رہی ہے۔ او لوگو، یہ رسمیں کہاں سے آ گئیں؟ او لوگو، تم نے اپنے پورے نکاح کو، پورے شادی بیاہ کو آج غیر اسلامی بنا ڈالا، بالکل حرام بنا ڈالا۔ دیکھ لو، 400 باراتی آ کے کھا رہے ہیں۔ باراتیوں کے الگ نخرے ہیں، کہیں تو صاحب بارات اس بات پر لوٹ جاتی ہے کہ بریانی میں گوشت نہیں ملا، اس بات پر بارات لوٹ گئی، کہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے۔ باراتی آئے ہیں، غریب لڑکی کا باپ بینک سے لون لے کر کے 400 باراتیوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اور مجھے بتاؤ کون سے اسلام کی تعلیم ہے، کون سے نبی کی تعلیم ہے، کون سے دین کی تعلیم ہے؟ لڑکی کی شادی کرنے والا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے مجبور ہے بینک سے لون لینے پر، اسے جہیز کا انتظام کرنا ہے۔ پکے اہل حدیث علاقے کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بھی جہیز کا لین دین ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، کس کو جہیز دیا میرے بھائی؟ صحابہ نے اپنی بیٹیوں کی شادی میں کب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگی اور قرضہ لے کے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے؟ آپ نے بیٹیوں کو بوجھ بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے ہمارے ملک میں، ہمارے بھارت میں ہر سال لاکھوں بچیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں، کیونکہ ان کا غریب باپ نہیں چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ایک اور بیٹی آئے اور مجھے پھر اپنی بیٹی کے لیے قرضہ لینا پڑے۔ بیٹیوں کو باپ ماں کے پیٹ میں مروا دیتا ہے۔ میرے بھائی، اپنے شادی بیاہ کے سسٹم کو آسان کرو میرے بھائی۔ سماج بہت دوسرے طریقے پر جا رہا ہے۔ میں کہیں کہیں جاتا ہوں، مجھ سے نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی قیمتی بات بتا دیجئے۔ میں ایک ہی قیمتی بات بتاتا ہوں،
شادی کے قابل ہو گئے وہ شادی کرو. ان کے گارجین سے کہتا ہوں, لڑکیوں کے باپ سے کہتا ہوں, لڑکے تو پھر بھی کہہ دیتے ہیں گھر میں میری شادی کرا دو, لڑکیاں بیچاری شرماتی ہیں, وہ نہیں کہہ سکتی. لڑکی 25 سال کی ہو گئی, 28 سال کی ہو گئی, 30 سال کی ہو گئی, تم شادی نہیں کرا رہے, کیوں نہیں کرا رہے؟ ارے مولوی صاحب کیا بتائیں, ہمارے برابر کا رشتہ نہیں مل رہا ہے. اپنی شرطوں کو تھوڑا ڈاؤن کر دو میرے بھائی, اپنی شرطوں کو تھوڑا کم کر دو. اپنی بچیوں کی, اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو. نہیں کراؤ گے, ہوٹلز کھلے ہیں, زنا کے اڈے کھلے ہیں. اور ابھی رپورٹ آئی ہے, ایک ہوٹل کمپنی ہے جو پورے بھارت میں جس کے ہوٹلوں میں زنا کاری ہوتی ہے, اس ہوٹل کی کمپنی کا سروے آیا ہے, پورے بھارت میں اس ہوٹل کو سب سے زیادہ حیدرآباد شہر میں یوز کیا جاتا ہے, اور حیدرآباد میں بھی سب سے زیادہ مسلم علاقوں میں یوز ہو رہا ہے. آج آپ کی مسلمان لڑکیاں اس راستے پر جا رہی. کرناٹک کے ہویری سے ابھی ایک نیوز آئی, 26 سال کی مسلمان لڑکی 40 سال کے غیر مسلم رکشہ ڈرائیور کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پائی گئی, بدکاری کرتے ہوئے پائی گئی. یہ حالات آپ کی قوم کے ہیں. ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی آج غیر مسلم کے ساتھ اپنے گھر کو, اپنے باپ کو, اپنے پریوار کو چھوڑ کے جاتی ہے اور غیر مسلم کے ساتھ شادی کرتی ہے اور اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے, اسلام کو چھوڑ دیتی ہے. آپ نے کیا کیا میرے بھائی؟ آپ کے اسی بنگال میں دیکھتا ہوں جلسہ ہو رہا ہے, آپ نے عورتوں کا انتظام کیا ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کے یہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے مسجد میں, جامع مسجد میں. میں نے پوچھا 10 مسجدوں کے بارے میں, میں نے پوچھا تو 10 مسجدوں میں سے 3 مسجدوں والوں نے کہا ہمارے یہاں عورتوں کا انتظام ہے, 7 مسجد والوں نے کہا ہمارے یہاں کوئی انتظام نہیں. کیوں انتظام نہیں؟ کیا آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ نہیں, بہت پیسہ ہے آپ کے پاس. آپ کی شادیاں بتاتی ہیں بہت پیسہ ہے آپ کے پاس. آپ کی فضول خرچی بتاتی ہے بہت پیسہ ہے آپ کے پاس. شادی بیاہ کے موقع پر آپ کے لاکھوں کے خرچ بتاتے بہت پیسے ہیں آپ کے پاس. اگر بچانا چاہتے ہو اپنی قوم کی بچیوں کو, اپنی مہیلاؤں کو, اپنی بیٹیوں کو, میری بات لکھ لو. ہر جمعہ جہاں آپ مسجد میں جمعہ کا انتظام کرتے ہیں وہاں لیڈیز کا ارینجمنٹ کمپلسری, مینڈیٹری ہونا چاہیے, ضروری ہونا چاہیے. آپ عورتوں کا انتظام کیجیے اور گھر کی تمام عورتوں کو جمعہ کی نماز میں لے کے جائیے. ساس بھی جائے, بہو بھی جائے, بیٹی بھی جائے, ماں بھی جائے. ہمارے یہ بھی عجیب مسئلہ ہے, 70 سال کی بوڑھی ماں گھر سے نکلتی ہے تو چادر میں, نقاب میں, برقعے میں نکلتی ہے, اس کی آنکھ بھی نظر نہیں آتی. اور 18 سال کی چھوکری نکل رہی ہے, بال کھلے ہوئے ہیں, لپسٹک لگا کے, میک اپ کر کے, تمام سر سے پیر تک پوری سج کے سنور کے نکل رہی ہے. ماں کو پردے کی, شریعت نے پردے کی چھوٹ دی ہے. 60 سال کی عورت ہو جائے, شریعت نے کہا اگر وہ پردہ اتنا نہ بھی کرے تو چلے گا. جس کو پردہ کرنا چاہیے وہ بے پردہ گھوم رہی ہے, اور 60 سال والی جو بوڑھی اماں ہے وہ بیچاری پردہ کر رہی ہے. میرے بھائیوں, ہمیں سماج کو بدلنا پڑے گا. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سماج آج دشت ہو رہا ہے, سماج آج گندا ہو رہا ہے, اور اس سماج کو بچانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. اگر بیوی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے, شوہر کہاں مر گیا؟ اگر بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے, باپ کہاں مر گیا؟ اگر بہن بے پردہ گھوم رہی ہے, بھائی کہاں مر گیا؟ میں بتاؤں کہاں مر گیا؟ وہ بھائی خود بازار میں نظروں کا زنا کر رہا ہے, وہ باپ خود مارکیٹ میں بیٹھ کے بیڑی کا دھواں اڑا رہا ہے, اور وہ شوہر خود اپنی بیوی کو لے کر کے نمائش کرا رہا ہے اس کے حسن کی. میرے بھائیوں, آپ کو غیرت مند بننا پڑے گا, آپ کو حیادار بننا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ, 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں, بات بھی نہیں کرے گا, پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا. نمبر 1, العاق لوالدی, اپنے ماں باپ کو ستانے والا, اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا, اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والا. مگر یہاں پہ رک جائیے, اگر ماں باپ کو کوئی صحیح بات پر آپ دکھ دے رہے ہیں, مطلب بلا وجہ ماں باپ آپ سے ناراض ہیں, شادی ہو گئی, اب ساس یہ طے کر رہی ہے کہ عورت کو کب مائکے جانا ہے کب نہیں جانا ہے, یہ کون سا اصول ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا اصول ہے؟ کتنے گھروں میں ساس یہ بھی طے کرتی ہے کہ بہو کو کب نہانا چاہیے کب نہیں نہانا چاہیے. یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بہو بیچاری اپنی مرضی سے نہا نہیں سکتی,
وہاں نند الگ پہرا دے رہی ہے، ساس الگ پہرا دے رہی ہے۔ اب وہاں پہ اگر شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی ہے، میں نکاح کر کے لایا ہوں، یہ میری مرضی سے مائکے جائے گی، میری مرضی سے آئے گی، اب وہاں پہ ماں ناراض ہو جائے تو اس ناراضگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ صحیح بات پر جو اسلام کے حساب سے صحیح ہے، اگر اس بات پر بھی ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہاں پہ اولاد کو چاہیے ماں باپ کو منانے کی کوشش کرے، لیکن ہاں بلا وجہ اگر کوئی ماں باپ کو دکھ دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے اور اپنے عیش و آرام پر خوب خرچ کر رہا ہے، ماں کا خیال نہیں کر رہا ہے، باپ کا خیال نہیں کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا بھی۔ نمبر 2، والمرأة المترجلہ، وہ عورت جو مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کی چال ڈھال اپنانے والی ہو، مردوں کے جیسا کپڑا پہننے والی اور مردوں کے جیسے چھوٹے چھوٹے بال رکھنے والی اور مردوں کی شکل صورت اپنانے والی، مردانہ چال چلنے والی لڑکی۔ اور نمبر 3، الدیوس، وہ بے غیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو، جس کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہو اور اس بے غیرت مرد کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ تو مرد اگر بے غیرت ہے تو صرف عورت ذمہ دار نہیں ہے، مرد بھی ذمہ دار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری شادی بیاہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دلہن کے کمرے میں کیمرہ مین آتا ہے اور دلہن کے ہر پوز کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے، ہر اینگل سے وہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ دلہن کی سہیلیاں اور گھر کی جوان لڑکیاں دلہن کے آس پاس بیٹھی ہیں اور یہ ویڈیو کیمرہ والا بیچارہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ اور یہ اس شادی میں مولوی صاحب نکاح پڑھا کے دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے دے۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ جس نکاح میں آپ نے مولوی سے نکاح پڑھوانے کے علاوہ کوئی کام اسلام کے مطابق نہیں کیا، اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی میرے بھائی؟ جس نکاح کی بنیاد بے حیائی پر ہے، جس نکاح کی بنیاد حرام کاموں پر ہے، اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی؟ نتیجہ یہ ہے شادی کم ہو رہی ہے، طلاق زیادہ ہو رہا ہے، شادی کم ہو رہی ہے، گھر ٹوٹ زیادہ رہے ہیں، کیونکہ برکت ختم ہو رہی ہے۔ رشتہ دیکھنے آپ جاتے ہیں، اچھی اچھی لڑکیاں، دیندار لڑکیاں، آپ رشتہ دیکھ کے آتے ہیں تو ماں آ کر کے کیا کہتی ہے؟ رشتہ تو بہت اچھا تھا، لڑکی کا کلر تھوڑا سا ڈاؤن تھا، تھوڑا سانولی تھی۔ ارے اللہ کی بندی، یہ کوئی سانولی ہے، کوئی گوری ہے، کوئی کالی ہے، یہ رنگ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ اس پہ انسان کا تو اختیار نہیں ہے نا۔ کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں بڑی گوری چٹی ہیں، ایک بیٹی کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہے، تو کیا اس سانولی لڑکی بیچاری اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے؟ بیچاری پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، صرف رنگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے؟ یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائی؟ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ ان غریب بچیوں کو آج دینداری کے باوجود ریجیکٹ کیا جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے جب سمے سیما پار ہو جاتی ہے وہ لڑکیاں غلط راستے اٹھاتی ہیں۔ آج سماج میں آپ یہ منظر بھی دیکھیے میرے بھائی، کوئی لڑکی، کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، 1 سال کا بچہ ہے، بیوہ ہو گئی۔ اب سماج کیا کہتا ہے؟ صاحب ارے عورت ہے، بچے کے سہارے زندگی گزار لے گی۔ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ، دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے یہ۔ ایک بچے کے سہارے عورت زندگی گزار لے گی، اس کی جوانی، اس کی عزت، اس کی خواہشات، اس کی ڈیزائرز، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس سماج کو ہمیں بدلنا پڑے گا، مطلقہ اور بیوہ عورتوں کی شادی کا بھی ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ جو لڑکیاں، جو عورتیں جوانی میں بیوہ ہو گئی، جوانی میں مطلقہ ہو گئی، ان کی شادی آپ نہیں کرائیں گے، غلط راستے وہ چنیں گی اور سماج میں گندگی پھیلے گی اور پھیل رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شادی بیاہ میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ رشتوں میں دینداری کو ترجیح دیجیے۔ میں لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے کہہ دو مجھے ماں میرے گھر میں کوئی جہیز نہیں چاہیے، میں چٹائی پر سو لوں گا، میری حیثیت ہوگی میں فرنیچر کا انتظام کروں گا، میں بیڈ کا انتظام کروں گا، میری حیثیت ہوگی میں ریفریجریٹر گھر میں لاؤں گا، ورنہ گھڑے کا پانی پی کے گزارا کر لوں گا، مگر مجھے جہیز کی بھیک میں ملنے والی فریج نہیں چاہیے، مجھے جہیز کی بھیک میں ملنے والی چارپائی نہیں چاہیے۔ اپنی ماں سے جا کے کہہ دو مجھے دیندار بیوی لا کے دے دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ او لوگو، دنیا کی سب سے بڑی دولت 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قلباً شاکرا،
ایک ایسا دل اپنے پاس پیدا کر لو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل ہو، وَلِسَانًا ذَاکِرًا، اور ایسی زبان اپنے پاس پیدا کر لو جو زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، اور ایسی ایمان والی بیوی اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، تُعِینُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، جو آخرت کے کاموں میں آپ کی مدد کرے۔ دیندار بیوی میرے بھائی آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ دیندار رشتوں میں دینداری کو ترجیح دو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے 4 چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور اس کو دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دیندار لڑکی کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ۔ آج حالات یہ ہے میرے بھائی، 8-8 9-9 سال کے بچے اور بچیاں، ان کے بھی انسٹاگرام پر فوٹوز، وہ بھی اپنے فوٹوز ڈال رہے ہیں، وہ بھی انسٹاگرام پر دوستیاں کر رہے ہیں، وہ بھی ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر تعلق قائم کر رہے ہیں۔ جو بچے ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئے، جو بچیاں ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئیں، ان کو بھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر ان کے سماج میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اور حالات یہ ہے، ابھی دلی کی نیوز آج میں نے موبائل پر پڑھی، دلی میں 8 سال سے لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والا، لیو ان ریلیشن شپ کا مطلب بغیر شادی کے مرد اور عورت ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والا اپنی اسی عورت کی 14 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے، اور پھر پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے۔ حالات یہ ہیں، باپ بیٹی کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے، بھائی بہن کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اب دھیرے دھیرے دنیا محسوس کر رہی ہے، دنیا محسوس کر رہی ہے، سماج کو اس گندگی سے بچانا ہے تو اسلام کے دامن میں آنا پڑے گا۔ اسلام نے ہمیں زنا کے دروازوں سے روکا ہے، زنا کے چور دروازوں سے اسلام نے روکا ہے۔ اسلام کہتا ہے لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں، 10 سال کا لڑکا ہو گیا، 10 سال کی لڑکی ہوگی، بستر الگ کر دو۔ 10 سال کا لڑکا لڑکی ہو گئے، بستر الگ کر دو۔ لڑکی کو مینسز آنے لگے، لڑکی بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے۔ جوان لڑکی کو کسی غیر محرم کے ساتھ تنہا مت رہنے دو، اکیلا مت رہنے دو۔ تمہاری خالہ کا لڑکا، تمہارے ماموں کا لڑکا، تمہارے کاکا کا لڑکا، تمہارے تایا کا لڑکا، یہ سب تمہارے لیے غیر محرم ہے۔ میری بہنوں، جس طریقے سے محلے کے اور گاؤں کے لڑکوں کو اپنے لیے غیر محرم سمجھتی ہو، اپنی خالہ کے، اپنے تایا کے، اپنے ماموں کے، اپنے چاچا کے لڑکوں کو بھی غیر محرم سمجھو۔ میری بہنوں، آپ کا دیور آپ کا بھائی نہیں ہے، آپ کے شوہر کا بھائی ہے۔ بھابھی اگر دیور کو ہنسی مذاق میں زیادہ چھوٹ دے گی، اگر بھابھی دیور سے زیادہ فرینک ہوگی اور دیور بھابھی کے بیچ کی سیمائیں ختم ہوں گی، تو وہاں پہ معاملات خراب ہوں گے، اور بہت سارے گھروں میں معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ یہ فیس بک کا دور ہے، یہ فلموں کا دور ہے، یہ ویب سیریز کا دور ہے، یہ سماج میں گندگی کو پروسنے کا دور ہے۔ اس دور میں ہمیں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچیاں جوان ہو جائیں تو باپ اپنی بچیوں سے بھی ایک احتیاط کرے۔ بچیوں کو چاہیے جب وہ جوان ہو جائیں، باپ بھی آئے تو اپنے دوپٹے اور اپنے کپڑے کا دھیان رکھیں۔ شیطان کب کس کے دماغ کو کہاں پھیر دے، کب کس کی نظریں خراب ہو جائیں، شیطان کب کس کے، ہمارے رگوں میں، ہمارے بدن میں خون کی طرح شیطان دوڑ رہا ہے، اور فتنوں کے اس دور میں کب کس رشتے میں ناپاکی آ جائے میرے بھائیوں، گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور محرم غیر محرم کا فرق اپنے جوان ہوتے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیے، 1-2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے سماج میں اگر اصلاح کرنی ہے سماج کی، ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا بگاڑ، ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جانے والی مختلف برائیاں۔ ہمارا نوجوان آج نشے میں مبتلا ہے، ہمارا نوجوان آج راتوں میں 2-2 3-3 بجے تک ناجائز بات چیت میں لگا ہوا ہے، ہمارا نوجوان آج گنڈا گردی اور کرائم کے کاموں میں لگ رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس امت کا کیپٹل آپ ہیں، اس امت کا سرمایہ آپ ہیں، اس امت کی امید آپ ہیں۔ اگر آپ نے اپنی راتوں کو برباد کیا، اگر آپ نے اپنے جسم کو نشے سے برباد کیا، اگر آپ نے غلط اور گندی عادتوں کے ذریعے اپنی جوانی کو برباد کیا، کل آپ نہ ایک اچھے شوہر بن سکتے ہیں، نہ ایک اچھے باپ بن سکتے ہیں، نہ ایک اچھے بیٹے بن سکتے ہیں، نہ سماج کے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اس سماج کو آپ کچھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے
कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हो, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन समाज के लोग हो, तुम्हें दुनिया के लिए कुछ देने के लिए बनाया गया है, तुम समाज को कुछ देने के लिए आए हो, तुम मानवता का कल्याण करने के लिए आए हो, तुम मानवता को नजात देने के लिए आए हो, तुम मानवता को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए हो। मेरे नौजवानों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अपने कर्तव्य को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। जवानी के एक एक मिनट का हिसाब अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन लेगा। मेरी नौजवान बहनों आपसे भी कहता हूं, मेरे नौजवान भाइयों आपसे भी कहता हूं, अपनी जवानी को गनीमत जानो। जवानी में जितना आप सजदा कर लेंगे, जितनी नमाज पढ़ लेंगे, जितना अल्लाह को राजी कर लेंगे, कल 50-60 साल के होने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी हसरतें लेके दुनिया से जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी माँ के इंतकाल को अभी 3 साल हो रहे हैं। 2020 में मेरी माँ का इंतकाल हुआ। माँ का सपना था हज करने का। लॉकडाउन के पहले माँ के हज का फॉर्म भरा। मैंने कई बार माँ से कहा कि उम्रा कर लो, माँ उम्रा करने के लिए तैयार नहीं हुई। हज का फॉर्म भरा गया। जिस साल हज का फॉर्म भरा गया उसी साल हज कैंसिल हो गया, लॉकडाउन लग गया, और अगले साल फिर भी लॉकडाउन लगा रहा, और अगले साल भी हज का फॉर्म नहीं भरा गया, और उसके अगले साल ही माँ का इंतकाल हो गया। ये सपना, ये हसरत, ये ख्वाहिश लिए हुए मेरी माँ चली गई। ये ख्वाहिश लिए हुए कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, अगर आज आपके पास पैसा है, आप उम्रा कर सकते हैं, आप हज कर सकते हैं, अभी कर लो। अभी आपकी शादी हुई है, मियाँ बीवी औलाद चाहते हैं, नेक औलाद चाहते हैं, जाओ चंद पैसे खर्च करो, उम्रा करो, और जा करके अल्लाह की बारगाह में रो करके दुआ मांगो, अल्लाह नेक और साले बेटा अता फरमाएगा। उम्रा कर लो, हज की ताकत है, हज कर लो, जवानी में इबादत कर लो। वल्लाह मैंने रोते हुए देखा है 70 साल के 60 साल के बूढ़ों को, जब वो हज करने गए, वो बेचारे व्हील चेयर पे दूसरे उनको तवाफ करा रहे हैं, वो बेचारे होटल से हरम में जाने की ताकत नहीं है, वो कमरे में बैठ के नमाज पढ़ते, वो रोते हैं कि काश हमने जवानी में नमाज पढ़ी होती, हमने जवानी में हज किया होता, हमने जवानी में अल्लाह की इबादत की होती। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। व सेहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमारी के आने से पहले। व ग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी दौलत की कदर करो अपनी गरीबी के आने के पहले। व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने समय की कदर करो अपने व्यस्त होने से पहले। और 5वीं चीज़, व हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी मौत के आने से पहले अपनी ज़िंदगी की कदर करो। मेरे नौजवानों, इस उम्मत को बड़ी उम्मीदें हैं, अपनी नौजवानी की हिफाजत करो। इसी तरीके से समाज की इस्लाह का एक रूप ये भी है कि वरासत में जिसका जो हक है वो दे दो। आपकी बेटियां भी आपकी वरासत की हकदार हैं। जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है, जो जमीन आपने खरीदी है, जो पैसा आपने कमाया है, आपके मरने के बाद आपके बेटों के साथ साथ आपकी बेटियां भी उसकी वारिस हैं। बेटियों को आपने जहेज दे दिया, इसका मतलब यह नहीं कि बेटियां आपकी प्रॉपर्टी की वारिस नहीं बनेगी। और भाइयों से कहता हूं, बाप के मरने के बाद अगर आपने अपनी बहनों को उनकी प्रॉपर्टी में, उनके बाप के तरके में हिस्सा नहीं दिया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह आपकी गर्दन पकड़ेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह क्या आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। अल्लाह ने वरासत का मसला जब बयान किया तो कुरान में क्या फरमाया, वतिल्क हुदूदुल्लाह, मेरे बंदो ये वरासत के जो कानून बयान किए जा रहे हैं ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार, जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा और वो जन्नत में हमेशा हमेश रहेगा। वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो रसूल की नाफरमानी करेगा और जो अल्लाह के कानून को तोड़ेगा, उसको अल्लाह जहन्नम की आग में डालेगा और वो जहन्नम की आग में हमेशा रहेगा। वरासत के सिलसिले में अगर आपने अल्लाह का कानून तोड़ा है, अल्लाह जहन्नम की वईद सुना रहा है। मेरे भाइयों, वरासत को सही तरीके से जो हकदार है उनको दे दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगों तुम लोगों का हक उनको दे दो, वरना कयामत के दिन तुम्हें देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिन शातिल करना, कयामत के दिन सींग वाली बकरी से भी किसास लिया जाएगा अगर उसने बगैर सींग वाली बकरी के ऊपर जुल्म किया है। तो वरासत को सही तरीके से बांट दो।
اور آخری چیز بیان کر کے میرے بھائیوں بات ختم کر رہا ہوں. اسی کلیا چک کے علاقے میں ایک صاحب بتانے لگے کہ ہمارے یہاں جب جلسہ ہوتا ہے تو ہر سال بردر فلاں کو بلایا جاتا ہے. علماء کو نہیں بلاتے، بردرز کو بلاتے ہیں. کیوں؟ بردرز کی فین فالوئنگ زیادہ ہے. فلاں بردر صاحب ہیں، وہ فیس بک کے اوپر لائیو کوسچن آنسر کرتے ہیں، لوگوں کے سوال کا لائیو جواب دیتے ہیں. اتنا لائیو تو علماء بھی جواب نہیں دیتے. میرے بھائی، علماء کی جگہ بردرز نہیں لے سکتے. یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور علماء کی جگہ آپ نے جاہلوں کو علماء کا مقام دے رکھا ہے. آپ کے بڑے بڑے اسٹیج پر آج جاہلوں کو، جن کو عربی زبان نہیں آتی، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو آپ نے علماء کا مقام دے دیا ہے. اور علماء کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ علماء کے ساتھ آپ نے یہی سلوک کیا کہ جتنا آپ کے بچے کی پاکٹ منی کا خرچ ہے، اتنا آپ کے مولوی صاحب کی تنخواہ ہے. آپ کے بنگلور میں سڑک پر صفائی کرنے والا اور جھاڑو دینے والا، وہ بھنگی، وہ صفائی کرمچاری، اس کی سیلری آج 18,000 ہے. تو وہ لوگ اسٹرائک کر رہے ہیں کہ ہماری سیلری 30 سے 35,000 کی جائے. اور یہاں ہمارے مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والا اور جمعہ کا خطبہ دینے والا ہمارا امام، ہمارا خطیب، اس کی تنخواہ 5,000 6,000. بڑی مشکل سے کہیں بڑے دل دریا والے لوگ ہیں تو 10,000. یہ ہم نے اپنے علماء کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. ہمارے علماء کے لیے ہماری مسجدوں میں اتنی چھوٹی سی کوٹری بنائی جاتی ہے کہ عالم صاحب اکیلے رہیں، پریوار کے ساتھ نہ رہنے پائیں. عالم صاحب کا پریوار کہاں رہتا ہے؟ بہار میں، جھارکھنڈ میں. عالم صاحب مہینے میں ایک بار اپنی بیوی کے پاس، بچوں کے پاس جاتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اور پریوار کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے، تو اس امام صاحب کو، اس عالم صاحب کو کیوں نہیں ہے؟ ان کے بچے اپنے باپ کے جیتے جی یتیم کیوں بنے ہیں؟ ان کی بیوی اپنے شوہر کے جیتے جی بیوہ کیوں بنی ہے؟ اس کا حساب بھی ہمیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. اپنے علماء کا خیال رکھو میرے بھائی، اپنے علماء کی ضرورتوں کا خیال رکھو. ان کو اتنی تنخواہ کم سے کم دو، وہ عزت کی دال روٹی کما سکیں، وہ عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار سکیں. اور جو کام عالم کا ہے وہ عالم سے کراؤ، وہ مقام کسی غیر عالم کو مت دو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا، اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب سارے علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے اور وہ خوب فتویٰ دیں گے. آپ کے بنگال میں جاہل مفتیوں کی بڑی بھرمار ہے. جس کے یوٹیوب پر 1 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے، بہت بڑا علامہ بن گیا صاحب. اس کے سبسکرائبر کی تعداد اور یوٹیوب چینل پر اس کو لائک کرنے والوں کے، اس کے فالوورز کی تعداد کے حساب سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا علامہ ہے. نہیں میرے بھائی، یہ ضروری نہیں ہے کہ یوٹیوب پر فالوورز اور ویورز کی تعداد کے حساب سے. میں یوٹیوب چینل والے موجود ہیں، میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، ان کا کام صرف اپنی ویورشپ بڑھانا ہے. یہ ویورشپ بڑھانے کے لیے کتنے یوٹیوب چینلز والوں کو میں جانتا ہوں، میری تقریر کے اوپر وہ تھمبنیل لگاتے ہیں، واللہ مجھے دیکھ کے شرم آتی ہے. مجھے ڈیلی لوگ واٹس ایپ پر بھیجتے ہیں، مولانا آپ کی تقریر پر دیکھیں یہ تھمبنیل لگایا. ابھی رام مندر کا مسئلہ چل رہا ہے، میں نے کسی تقریر میں ایک لفظ ہی رام مندر پر نہیں بولا ہے، لیکن رام مندر پر عبدالغفار صاحب بھڑکے، مولانا عبدالغفار صاحب نے یہ بولا وہ بولا. کتنے چینل والوں نے فرضی آڈیو میں کچھ ہے، تقریر کچھ ہے، تھمبنیل پہ انہوں نے رام مندر لگایا ہے. اور سب جانتے ہیں کہ میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں، میں ایک مدرسے میں ٹیچر ہوں، سارے مسئلے لوگوں کو پتا ہے، پھر بھی یہ چینل والے باز نہیں آتے ہیں. میرے بھائیو، ایسے دور میں ہمیں اور آپ کو اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ویورشپ کے حساب سے اور لائک کرنے والوں کے حساب سے علم طے نہیں ہوتا ہے. آپ مستند علماء، آپ کے علاقے کے، بنگال کے، بہار کے، جھارکھنڈ کے جو آتھینٹک علماء ہیں، جن کی عمریں گزری ہیں قرآن و حدیث کی خدمت کرنے میں، ان سے آپ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، ان سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کیجئے، ان سے فتویٰ پوچھئے. جھارکھنڈ کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ مغفرت فرمائے، مولانا عبدالعزیز حقانی صاحب انتقال کر گئے. دھیرے دھیرے دیکھیے ابھی مولانا اشرف الحق رحمانی صاحب بیمار چل رہے ہیں، ان کے حق میں دعا کیجیے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو ہماری جماعت کے بزرگ علماء ہیں، جو حقیقت میں عالم ہیں، وہ دھیرے دھیرے دنیا سے جا رہے ہیں. کتنے علماء دنیا سے چلے گئے اور کتنے علماء بیمار ہیں. میرے بھائیوں، علماء سے جڑ کے رہیے، اور جب دنیا میں کوئی میٹر ہو جائے، ہر میٹر پر اپنی رائے مت دیجیے.
फेस बुक पर हर मैटर पर फतवा मत झाड़िए। आपके उलमा अंधे नहीं हैं, आपके उलमा बहरे नहीं हैं। जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं आपके उलमा को भी नज़र आ रही हैं। उनकी राय का इंतज़ार कीजिए, उनके मौक़िफ़ का इंतज़ार कीजिए, उनका स्टैंड क्या है। हर मसले में आप कूदने की कोशिश मत कीजिए। अपने नौजवानों को एक नसीहत करता हूँ कि आप जो कौम अपने उलमा से अपना ताल्लुक़ तोड़ेगी वो कौम न घर की रहेगी न घाट की रहेगी। तो ये चंद बातें इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से थीं। ये एक पर्ची आई है, आखिर में कुछ सवालात हैं, इनका जवाब देके हम बात ख़त्म करेंगे। रोज़ा रख करके कोई शख्स टीका या इंजेक्शन ले सकता है या नहीं? नॉर्मल टीका, नॉर्मल इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। जो इंजेक्शन ताकत का है, जो आपके बदन को ताकत दे रहा है, ताकत का इंजेक्शन आप रोज़े की हालत में नहीं लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ग़िज़ा का काम कर रहा है, वो आपके बदन को ग़िज़ा पहुंचा रहा है। तो रोज़े की हालत में जैसे हम मुंह से ग़िज़ा नहीं ले सकते, ऐसे किसी भी बॉडी के तरीके से हम ग़िज़ा अंदर नहीं पहुंचाते। लेकिन दवा है तो दवा के तौर पे नॉर्मल इंजेक्शन हम ले सकते हैं। फिलहाल समाज में भाई बहन और दोस्तों को लेकर शादी के लड़की देखने जाते हैं, ऐसा देखना शरीयत में कितना हद तक सही है? देखिए, मुनासिब तो ये है कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि लड़के का बाप जा रहा है, लड़की की माँ जा रही है, तो लड़की को देखने के लिए जो लेडीज़ हैं वो देख लें। चाय नाश्ता जो आ रहा है, मेहमान नवाजी के तौर पे जो चीज़ें आ रही हैं, उसमें सारे लोग जो गए हैं वो शामिल हो जाएं। लेकिन लड़की को दिखाने का जो काम है वो सिर्फ लेडीज़ को दिखाया जाए, क्योंकि अभी होने वाला ससुर भी अभी होने वाला ससुर है, अभी वो ससुर हुआ नहीं है। तो बेहतर यही है, शरीयत के हिसाब से मुनासिब यही है कि जो मर्द हजरात हैं वो लड़की को देखने का एहतमाम ना करें, क्योंकि अभी वो लड़की उन सब के लिए गैर महरम है। रोज़ा रखकर खून दे सकते हैं या नहीं? दे सकते हैं। अगर आपका जिस्म अलाउ करता है रोज़ा रखने, अगर उससे कोई कमज़ोरी आपको फील नहीं होती है, रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो दे सकते हैं। अगर आपकी बॉडी इस लायक है, कोई हर्ज की बात नहीं है। ऐसी कोई दलील नहीं मिलती है कि खून देने से आपका रोज़ा टूट जाएगा। और उलमा का फतवा भी यही है कि अगर बॉडी उसके लायक है खून देने के लायक, तो दिया जा सकता है। कौन सी गुफ्तगू को गीबत कहा जाएगा? जाहिर है किसी की भी कोई बुराई आप बयान करें वो गीबत है। मकसद क्या है आपका बुराई बयान करने का? मकसद क्या है? अगर मकसद ये है कि सामने वाला सुधर जाए, तो उसके पीठ के पीछे बयान करने से तो वो नहीं सुधरेगा। हाँ, अगर कोई बुराई ऐसी है किसी के अंदर कि उसकी बुराई दूसरों तक पहुंच रही है, मिसाल के तौर पर कोई चोर है, लोगों का माल चोरी कर रहा है, तो उसके बारे में लोगों को अलर्ट करें आप कि भाई साहब देखो वो चोर है, वो तुम्हारे घर में आए तो बच के रहना, वो चोरी करता है, तो ये गीबत नहीं होगी। किसी के फितने से लोगों को बचाना, किसी की बुराई से लोगों को बचाना, ये गीबत नहीं है। लेकिन किसी की पर्सनल बुराई है, मिसाल के तौर पर कोई आदमी के अंदर कोई ऐसी चीज आपने देखी जो पर्सनल है और बुरी है, तो आप लोगों से चर्चा मत कीजिए, आप उससे पर्सनल में मिलकर के उसकी इस्लाह की कोशिश कीजिए। अगर वो अपनी इस्लाह कर लेता है अच्छी बात है, नहीं करता है तो आप जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप दूसरों से उसके बारे में बयान करेंगे तो इसका गुनाह आपके सर पर होगा, ये गीबत होगी। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते आप हजरात से गुजारिश है, मस्जिद के लिए बढ़ चढ़ करके आप ताउन करते हुए जाएं।